الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، دنیا کے اندر ہم میں سے ہر انسان ہر مرد و عورت، ہر جوان اور بوڑھا اپنی زندگی کے اندر چین اور سکون اور اطمینان کی تلاش میں ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی پرسکون ہو. کوئی بھی انسان کسی سے بھی آپ پوچھیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری زندگی کے اندر جھگڑے ہوں، میری زندگی کے اندر بے سکونی اور بے چینی ہو. کوئی بھی نہیں چاہتا. ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی پرسکون ہو، میں اطمینان کے ساتھ زندگی گزاروں. اور اس کے لیے ہر انسان نے جب اس سکون اور اطمینان اور چین کو ڈھونڈا تو کسی نے سمجھا کہ چین اور سکون اور مجھے اطمینان جو ہے پیسے کے اندر ملے گا. خوب پیسہ اکٹھا کیا، پیسہ ہاتھ میں آ گیا، عالیشان مکان بن گیا، گھر کے اندر تمام اسباب راحت جمع ہو گئے، اچھا گھر، اچھا پلنگ، اچھا کھانا، لیکن سکون پھر بھی نہیں آیا، چین پھر بھی نہیں آیا، اطمینان پھر بھی نہیں آیا. کسی نے سمجھا گناہوں کے اندر سکون ہے، نعوذ باللہ. دلوں میں حرام خواہشات، حرام جذبات ہیں، اس لیے اس نے ان حرام خواہشات اور حرام جذبات کو پورا کرنے کی کوشش کی. جب پورا کر لیا سکون پھر بھی نہیں ملا، بلکہ بے چینی اور بے سکونی اور بڑھ گئی. اس وقت دنیا اس بے چینی اور بے سکونی میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے. ہمارے گھروں میں بھی یہی کیفیت ہے کہ گھروں کے اندر سکون اور اطمینان اور چین نہیں، گھروں میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے. ترس رہے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، چین مل جائے، لیکن مل نہیں رہا. اللہ تبارک و تعالی نے 1400 سال پہلے محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
کہ دلوں کا چین اگر تم نے ڈھونڈنا ہے، دلوں کا سکون اگر تمہیں ملے گا، دلوں کا اطمینان اگر ملے گا، تو اس کا ایک راستہ ہے، ایک سے زائد راستے نہیں، ایک ہی راستہ ہے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ فرمایا بذکر اللہ۔ تو اطمینان اور چین اور سکون کے خزانے اگر ہیں تو وہ اللہ کی یاد میں ہیں۔ اللہ کی یاد سے چین اور سکون کے خزانے ملیں گے۔ اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کی یاد یہ مطلب نہیں ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، بس یہ کریں۔ اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک عنوان ہے، ذکر اللہ عنوان ہے، اس عنوان کے آگے کچھ باتیں ہیں۔ اللہ کی یاد ایک مثبت بھی ہے، ایک منفی بھی ہے۔ مثبت یاد کیا ہے؟ جو اللہ نے کرنے کا کام کہا وہ کیا جائے، نماز کا حکم دیا پڑھی جائے، روزے کا حکم دیا رکھا جائے، حج کا حکم دیا کیا جائے۔ اور منفی عبادات اللہ نے جس چیز سے روکا اس سے رک جائے۔ گانا نہ سنے، ڈرامے نہ دیکھے، فلمیں نہ دیکھے، گندی ویب سائٹ پر نہ جائے، ہاتھوں میں موبائل لے کر اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں۔ جب یہ چیز آ جائے گی تو یقیناً بندے کو اطمینان ملے گا، یقیناً چین ملے گا، یقیناً سکون ملے گا۔ اور اس کو سمجھے، ہمارا جسم خدا نخواستہ کوئی صبح کو اٹھا اور اس کے ہاتھ پر ورم تھا، ہاتھ پر ورم تھا، پاؤں میں ورم تھا، کسی بھی جگہ ورم بڑا موٹا ہو گیا وہ جگہ، اور صبح کو جب دوستوں نے دیکھا تو کہا مبارک ہو، موٹے ہو رہے ہو تم، تو کیا کھا رہے ہو آج کل؟ خاتون کو اس کی سہیلیوں نے دیکھا، گھر والوں نے دیکھا، کہا مبارک ہو، تو جواب کیا ملے گا کہ ایسی مبارک کو رکھو ایک طرف، میں تو تکلیف میں ہوں، میں تو پریشانی میں ہوں۔ بھئی تکلیف کیا ہے؟ ہاتھ موٹا ہو گیا، بھول گیا کیا ہوا تکلیف ہے؟ کہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس پر مبارکباد دینے کی چیز نہیں، میرے اندر مسئلہ ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہوا؟ کہ اندر پیپ بھر گئی ہے، اس کے اندر گندا خون ہے جس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ساری رات نیند نہیں آئی۔ بھئی اندر تو پہلے بھی خون تھا، اس جلد کے نیچے یہی ہے، پھر کیا ہوا؟ اب جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو دکھا کر اس کا علاج کرواتے ہیں، حالانکہ اگر ہم اپنی کھال اتاریں گے اس کے نیچے سے بھی خون نکلے گا، اس کے نیچے خون اور پانی ملا ہوا نکلے گا، لیکن ایک خون وہ ہے اور ایک پانی وہ ہے کہ جو ہمارے جسم کے مناسب اور موافق ہے، اور ایک وہ ہے جو غیر موافق ہے، غیر مناسب ہے، جسم اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو جب نامناسب چیز جسم میں پیدا ہو جائے تو جسم کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور جب جسم میں مناسب چیز ہو تو پھر جسم بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کو دوسرے انداز میں سمجھ لیں آگے چل کر، آنکھ ہے انسان کی، اس کے اندر پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے عجیب کرشمے اس آنکھ کے اندر رکھے، عجیب ہے۔ اگر اس آنکھ کو دیکھا جائے تو رب تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے اس میں۔ اس آنکھ میں پانی ہے، اگر اس آنکھ میں تیل چلا جائے، اس آنکھ کے اندر صابن چلا جائے، پانی کے ساتھ مل کر نہاتے ہوئے، سر پہ بالوں پر شیمپو لگائے، شیمپو آنکھ میں چلا گیا، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پانی ہی گیا ہے اندر، پانی شیمپو کے ساتھ مل کر اور صابن کے ساتھ مل کر تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور فوراً کوشش کرتے ہیں، جلدی جلدی آنکھ کو ملتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ نکل جائے۔ کیا ہوا؟ پہلے بھی تو آنکھ میں پانی تھا، وہ پانی آنکھ کے مناسب تھا، اس لیے آنکھ کو کچھ پتہ نہیں چلا، اور جب غیر مناسب چیز آنکھ میں گئی، آنکھ نے پھڑکنا شروع کر دیا، جسم کو پیغام دے دیا کہ غلط چیز چلی گئی، جلدی دیکھو کیا ہوا اس آنکھ کے اندر۔ مناسب اور غیر مناسب کا فرق سمجھ لیں اچھی طریقے سے۔ گھر میں خواتین بیٹھی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، آزاد بیٹھی ہیں، گھر میں شوہر بیٹھا ہے، شوہر کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے، والد کے ساتھ بیٹھی ہے بیٹی، گھر کے اندر بھائی کے ساتھ بیٹھی ہے بہن، اس کو کوئی فکر نہیں، اچانک دروازہ کھلتا ہے اور کوئی اجنبی آدمی گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو حیادار عورت فوراً بھاگ کر
کمرے میں جا کے چھپ جاتی ہے اور اپنے جسم کو بھی چھپاتی ہے، اپنے سر کے اوپر دوپٹہ لے کر اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے. وہ عورت چھپ گئی. کیا ہوا؟ پہلے بھی گھر میں مرد تھے، اب کیا ہوا؟ ان مردوں سے اس کو کوئی حیا نہیں آئی اور اس نے اپنے آپ کو لپیٹا نہیں، چھپایا نہیں. اور ابھی ایک آدمی آیا، یہ بھی تو بندہ ہے، اس سے کیوں چھپ گئی؟ اس لیے کہ پہلے جو لوگ تھے وہ مناسب تھے، موافق تھے، ان کے ساتھ دل لگی تھی. یہ وہ رشتے تھے کہ جن کے ساتھ مناسبت تھی، اس لیے اس کو محسوس نہیں ہوا. اجنبی آیا، غیر مناسب بندہ آیا، فوراً اپنے آپ کو چھپایا کہ غیر مناسب اور موافقت نہیں ہے اس سے، ہمیں نامناسب لوگ ہیں. اب بات اچھی طرح سمجھ آ گئی. مناسب چیز ہو انسان کے جسم میں، انسان کی زندگی میں، تو انسان کو فرق نہیں پڑتا چلتا. غیر مناسب آ جائے تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب زندگی میں اللہ کی یاد کے علاوہ غیر اللہ آ جائے تو غیر مناسب چیز آئی ہے، اطمینان کیسے ملے گا؟ چین کیسے آئے گا؟ سکون کیسے ملے گا؟ آج ہماری زندگی میں یہی حال ہے. بیوی گھر میں ہوتے ہوئے شوہر کی نہیں ہے، غلط جگہ پر دیکھ رہی ہے، کہیں اور نظر ہے اس کی. اپنے آپ کو آزاد سمجھ رکھا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے نہ مرضی سے جائیں گے. اگر کوئی آزادی کی بات کرتا ہے تو اپنی مرضی سے جا کر دکھائے. آنے کی تو بات چھوڑ دو، کیونکہ آنا تو ہے ہی نہیں اس میں ممکن. اب تو ایک مرتبہ آ گیا، اپنی مرضی سے جا کر دکھائے میں نے کس میں جانا ہے. نہ مرضی سے آ سکتا ہے نہ مرضی سے جا سکتا ہے. جو بندہ نہ اپنی مرضی سے آ سکتا ہے نہ مرضی سے جا سکتا ہے تو درمیان والی زندگی میں مرضی کیوں چلاتا ہے؟ وہاں بھی اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، جس کی مرضی سے آیا اور جس کی مرضی سے جائے گا. اس لیے یہ آج ہماری نوجوان نسل، آج ہمارے گھروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر غیر مناسب اور غیر اللہ اور غیر ذکر اللہ کو لے کر آئے. جس کی زندگی میں ذکر اللہ ہے، جس کی زندگی ذکر اللہ کے تابع چلتی ہے، اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان کے خزانے آتے ہیں. اور جس کی زندگی میں غیر مناسب، غیر اللہ، اور جس کی زندگی میں ٹی وی، ڈرامے، بیہودہ تصاویر اور غیر آ جائے، شوہر کے علاوہ غیر آ جائے، نوجوان لڑکی کے دل میں غیر آ جائے، تو پھر اس دل کے اندر غیر اتنا آتا ہے کہ وہ بچی پھر اپنے باپ کا بھی قتل کر دیتی ہے. یہ 2-4 دن کی پہلے ہی خبر ہے کہ بچی نے اپنے باپ کو ہی قتل کر دیا، اس لیے کہ یہ مجھے میرے یار سے نہیں ملنے دیتا. جب عقل معاف ہوتی ہے، جب عقل پر پردہ پڑتا ہے، جب بندہ غیر کی طرف جاتا ہے تو یہ انجام نکلتا ہے. پھر اس کی زندگی کی تباہی اور اس کی زندگی کا نقصان اور آئندہ آنے والی زندگی اس کی جو برباد ہوگی، اس کا ذمہ دار یہ خود ہے. اس لیے ہماری زندگی میں آج چین نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں. ہم خود ہیں، ہم نے اپنے گھروں میں وہ ماحول بنایا. اس لیے خدا کے لیے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سمجھیں اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر لے کر کس کو آنا ہے. اپنی زندگی میں کیا چیز آئے گی کہ اطمینان اور چین آئے گا. یہ 2-4 دن کی زندگی ہے. آپ یہ کہیں میں نے مرضی سے گزارنی، گزارو. آپ گزار سکیں گے، مرد بھی گزار لے گا، لیکن اس کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے. ہمارا یہاں کا کیا ہوا، جو کچھ بیج ڈالا ہے، اس کا پھل اس زندگی میں نکلنے والا ہے. یہ 2-4 منٹ کے خوشی کے لیے، 2-4 لمحوں کی خوشی کے لیے گندی حرکت تو ہو جائے گی، غلط خواہشات اور جذبات تو پورے کر لیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد دل اور دماغ پر اللہ کا عذاب اترے گا. اس لیے حکیم علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمایا کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کر رہا ہے آذان ہونے کے بعد میں مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اور حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کر لی جائے. سنی ہوئی ہم نے حدیث. اور میں جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا. ہم تو صرف یہاں تک سوچتے ہیں، لیکن حکیم الامت نے آگے بات لکھی، عجیب بات لکھی. فرمایا ان کے گھروں میں آگ لگ چکی، آگ لگ چکی ہے. محبوب کا فرمان ہے،
وہاں تو فرمایا دل کرتا ہے لیکن لگ چکی. جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کے گھر میں آگ لگ چکی ہے, اس کے گھر میں سکون نہیں آ سکتا, وہ جل رہا ہے. چاہے وہ نوجوان ہو, چاہے وہ بوڑھا ہو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, ان کے گھروں میں آگ لگ چکی اور وہ جل رہے ہیں اس آگ کے اندر. اس لیے ان کو کوئی نظر نہیں آتا ہم کدھر جائیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں. ابھی میں نے نماز کی بات کی, اور نماز سے ہٹ کر جب بندے کی زندگی پوری غیر کے در پر ہو جائے گی, غیر اللہ کی طرف چلی جائے گی, تو وہاں سکون کہاں سے آئے گا, وہاں اطمینان کہاں سے آئے گا, وہاں چین کہاں سے ملے گا. اپنی زندگیوں میں ہم چین کو ڈھونڈتے ہیں. وہ دین جس نے دنیا کے اندر عورت کو عزت بخشی ہے, آج وہی عورت اللہ تعالی کے حکموں سے آزاد ہونا چاہتی ہے. جس معاشرے کے اندر عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی, زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, زندہ مار دیا جاتا تھا, اس کو آ کر اسلام نے تحفظ دیا. اس کو آ کر اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکامات بتائے کہ عورت کو اتنا اونچا مرتبہ کر دیا, اتنا اونچا کہ عورت اگر ماں ہے تو قدموں میں جنت رکھ دی, اگر بہن ہے یا بیٹی ہے اس کی پرورش پر جنت رکھ دی, اور اگر بیوی ہے تو اللہ نے قرآن میں اس کی سفارش نازل فرما دی. اور کیا چاہیے تھا اس کو؟ لیکن پھر بھی یہ آزاد ہونا چاہتی ہے, پھر بھی اپنی زندگی کو برباد کرنا چاہتی ہے. تو برباد کر لے, اس کی زندگی صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی برباد ہوگی. اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے. جو شخص, جو انسان, جو مرد یا عورت دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, وہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. دل میں خیال آئے تو پھر ذرا چند لمحوں کے لیے گھر کے اندر چولہا جلا کر اس پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر دیکھیں یہ برداشت کرتا ہے کہ نہیں. اس پر اپنی انگلی رکھ کر دیکھے یہ برداشت کرتا ہے کہ نہیں. جیسے ہی عورت گھر میں کھانا پکا رہی ہے, غلطی سے بھی اگر گرم چیز سے ہاتھ لگ جائے فوراً ہٹا لیتی ہے. اس لیے اس گرمی کو یہ برداشت نہیں کر سکتی, اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتی. جب اس گرمی کو نہیں برداشت کر سکتی, اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتی, تو جہنم کی آگ کہاں سے برداشت ہوگی؟ کبھی یہ بھی سوچ لینا چاہیے. تو دنیا کے حرام مزے, حرام لذتیں, حرام تمنائیں, انہوں نے ہی ہماری زندگیوں کے اندر یہ بے سکونی اور بے چینی پیدا کی. ان کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے سب چیز نکل چکی ہے. اور مومن کو جو چیز موافق آتی ہے وہ مومن کو اللہ کا ذکر موافق آتا ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے جو سچا مومن ہوگا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہے, اس کو کبھی گناہ راس نہیں آتا. گناہ اس وجہ سے راز نہیں آتا, غیر مناسب ہے. اس کی زندگی مچھلی کی طرح تڑپنے لگتی, مچھلی کی طرح بے چین ہو جاتا ہے, اور جب تک تڑپ تڑپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دریائے رحمت میں غوطہ نہ لگا لے. اور اگر مومن کو یا کسی مسلمان مرد یا عورت کو اگر گناہ راس آ رہا ہے, یہ اس کی نعوذ باللہ بدبختی کی علامت ہے. مومن کو گناہ راس نہیں آتا. ادھر اگر اللہ کی نافرمانی ہو گئی, انسان ہونے کے ناطے کی نہیں, اس کا ارادہ نہیں تھا, اپنے آپ کو بچانا تھا, ہو گئی, فوراً اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پکڑ آ جائے گی, فوراً رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا پیدا ہو جائے گا, اس کو اللہ کی طرف آنے کی توفیق مل جائے گی, توبہ کر لے گا, معافی مانگ لے گا, رب تعالیٰ کی طرف آ جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی بدبختی کی علامت ہے. اس لیے اس بات کو سمجھے کہ ہماری زندگیوں کا رخ کس طرف ہے. آج کے دور میں بھی ایسی خواتین موجود ہیں, ایسی خواتین موجود ہیں کہ جو آج کے دور میں بھی رابعہ بصری ہیں. ایسی ایسی خواتین موجود ہیں دنیا کے اندر. ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا خالی ہے, خالی نہیں ہے. ہر وقت ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کے کچھ پیارے موجود رہتے ہیں, اللہ کے نام لینے والے اور اللہ پر جان قربان کرنے والے. ایک ایک سانس اللہ پر فدا کرتے ہیں, مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. یہ نہیں ہے کہ جو دنیا سے کوئی اللہ والا چلا گیا, کوئی اللہ کا نیک بندہ چلا گیا, اس کی کرسی خالی ہو جاتی ہے. فرمایا نہیں, اس کی کرسی پر اللہ اسی کو کسی دوسرے بندے کو بٹھا دیتے, خالی نہیں ہوتی. یہ سلسلہ قیامت تک ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا اتقوا اللہ, اور اس کے ساتھ تقویٰ کیسے ہے, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. اگر سچے قیامت تک نہ ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرما دیا سچوں کے ساتھ رہو؟ جب سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تو قیامت تک سچے پیدا کرتے رہیں گے, آتے رہیں گے.
لیکن ہم ایسے ماحول میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خواتین کے لیے بیانات سننا، خواتین کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی کتابیں پڑھنا، یہ ان کی صحبت کے قائم مقام ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالی وہی چیز عطا فرما دیتے جو مردوں کو بیانات میں جانے سے اور نیک لوگوں کی صحبت میں جانے سے ملتا ہے. بشرطے کہ ارادہ کر لیں. اس لیے خواتین کو سوچنا چاہیے ان کی زندگیوں کا رخ کس طرف ہے. آیا وہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا کے لیے آئی یا انہوں نے آخرت میں بھی جانا ہے؟ آخر ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. کون ساتھ دینے والا ہے؟ یہ دنیا کی یہ جتنی بھی چیزیں سب نے ایک لمحے میں منہ موڑ لینا، سب نے ایک لمحے میں منہ موڑ لینا، اور پھر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. علامہ رومی رحمہ اللہ نے پیر چنگی رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیا. چنگ ایک آلہ تھا جو بجایا جاتا تھا. جس طرح آج کل موسیقار جو موسیقی اور گانا گاتے ہیں ان کے پاس مختلف قسم کے آلات ہوتے ہیں، جو ساز نکلتا ہے اس کے ذریعے وہ اس کے اوپر گانا گاتے ہیں. یہ بھی ایک آلہ تھا جس کو بجا کر گانا گایا جاتا تھا. تو یہ بھی گانا گاتے تھے تو مسلمان لیکن گانا گاتے تھے، اور ظاہر ہے جوانی میں آواز بہت اچھی تھی، لوگ مرتے تھے، پیسے لٹاتے تھے جیسے آج کل پیسے لٹاتے ہیں. لیکن کب تک؟ آخر انسان نے ایک دن بوڑھا تو ہونا ہے. جب بوڑھا ہوگا آواز بدی ہو جائے گی، آواز ویسی نہیں رہے گی جیسی جوانی میں خوبصورت تھی. سمجھ لینا چاہیے آج اگر خوبصورتی ہے تو ایک دو دن کی ہے، اس کے بعد یہ جانے والی ہے. کوئی بھی کسی بھی چیز کو دنیا میں بقا نہیں. جو اپنی خوبصورتیوں پر فخر کرتے یہ سب ختم ہونے والا ہے. جتنے یہ حسین اور اچھے چہرے ہیں یہ سب کے سب جب قبر میں جاتے مٹی میں مل جاتے ہیں اور کچھ بھی حسن نظر نہیں آتا، پھر سب ختم ہو جاتا ہے. تو اب جب جیسے جیسے بڑھاپا آیا پیر چنگی کا، ویسے ویسے لوگوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کر دی. اب آتا نہیں کوئی. اب کون سنے گا آگے آواز؟ آواز کے تو عاشق تھے، آواز کے پیچھے تھے. تو دنیا کے اندر جب انسان کسی سے عشق کرتا ہے تو وہ سب کے سب دنیا سے جانے والے ہیں. اس لیے یہ عشق ہی بیکار ہے. اگر کرنا ہے تو اس ذات سے کیا جائے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، تاکہ اس کے ساتھ جب تعلق جڑے گا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو قبر میں بھی محفوظ رکھتے ہیں. جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ پر فدا کر دی. شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں اعلان ہے کہ ان کو مردہ بھی نہ کہو بلکہ مردہ بھی گمان مت کرو. یہ زندہ ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی رب پر فدا کی. لہذا اللہ تبارک و تعالی خود حیات ہے، جنہوں نے اپنی زندگی فدا کی اللہ نے ان کی زندگی کو بھی باقی رکھا. ان کو مردہ کہنے کی بھی بلکہ گمان کرنے کی بھی اجازت نہ دی. اب جب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا پیر چنگی کا تو فاقوں پر فاقوں کی نوبت آئی. یہاں تک کہ ایک دن مدینے کے قبرستان میں جا کر لیٹ گئے ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں کہ بس اب موت ہی آنی ہے، اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا، اب مرنے والا ہوں، اب تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. جا کر لیٹ گئے اور وہاں روئے. ساری زندگی اللہ کی نافرمانی تھی. اب آخری وقت سمجھ کر اس میں اللہ سے رویا کہ یا اللہ میں نے جن سے دل لگایا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک آپ کی ذات تھی جس سے میں دل لگا تھا. بہت رویا، سچی توبہ کی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. آپ آرام فرما رہے تھے گھر میں. خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی نے آواز لگائی اور آپ کو حکم دیا جاؤ ایک میرا پیارا مدینے کے قبرستان میں بیٹھا رو رہا ہے، جاؤ اور اس کو جا کر میرا سلام کہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، بھاگے کہ کون ایسا ہے جس کے بارے میں جا کر دیکھا قبرستان میں تو وہ پیر چنگی جو گانے گایا کرتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اٹھایا اور خود بھی رونے لگے اور اس کو اپنے ساتھ لگایا. جب اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ڈر گیا کہ اب تو میری خیر نہیں، قدموں میں پڑ گیا. تو فرمایا اپنے ساتھ لگا کر کہ اللہ نے تجھے سلام بھیجا. کہ یا اللہ وہ ذات تھی جس سے میں نے پوری زندگی وفا نہ کی، پوری زندگی اس کی نافرمانی کرتا رہا، اب آ کر اس رب کو پکارا تو اب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا جواب دے کر اس کو اپنا پیارا بنا رہے ہیں. اور پھر امیر المومنین کو حکم دیا گیا تھا، فرمایا آج کے بعد تجھے اپنے کھانے پینے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بیت المال سے تجھے خرچہ ملا کرے گا، تو اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزار. جب بندہ اللہ کے در پر آتا ہے آنے میں دیر کرتا ہے لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے دیر نہیں ہے.
جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ ادھر آئے تو صحیح، ادھر آنسو تو گرائے صحیح۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے؟ اصل زندگی مزیدار اسی کی ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ پر فدا کر دیا، جس نے اپنے اللہ کو اپنے دل میں لے کر آ گیا۔ پھر دیکھیں رب تعالیٰ کی طرف سے کیا عنایات اور کیا رحمتیں ملتی۔ اور یہ چند دن کی جو زندگی یہ اللہ تعالیٰ نے دی، یہ اس لیے نہیں کہ رب کی نافرمانی کی جائے، اس لیے دی ہے کہ اس زندگی کے اندر ہم اچھا بیج ڈالیں، اور اچھا بیج ڈال کر کل آخرت میں اور قیامت کے دن ہمیں اس کا اچھا پھل مل جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے، کسی کو محروم نہ فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہماری سوچ کو بدل دے، ہماری فکر کو بدل دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں گناہ کا موقع بھی نہ ملے، یا اللہ گناہ کے موقعوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، اگر انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے بھی حاضرین موجود، جتنی بھی خواتین موجود، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے سب پوری فرما دیجیے، کسی کو محروم نہ فرمائی۔ اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی